والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے بھی ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ ان کا نام جناب عبد الرحمن بن صخر تھا۔ 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور یمن کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، بلی کے بچے کا باپ۔ اسی وجہ سے پھر یہ مشہور ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور آپ کے فرامین کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والے تھے۔ 7 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک تقریباً 4 سال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اور 4 سال صرف 4 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کے باوجود سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی احادیث کی تعداد ہے 5374، اور کوئی دوسرا صحابی یا صحابیہ ان کے نصف احادیث تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ احادیث بیان کیوں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے انصار بھائی وہ کھیتی باڑی کرنے چلے جایا کرتے تھے، میرے مہاجر بھائی تجارت پہ نکل جایا کرتے تھے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو لگائے رکھتا تھا، حتیٰ کہ میں بھوک اور پیاس کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی گفتگو اور آپ کے افعال کو یاد کرنے کا شوق اتنا تھا کہ میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور 4 سال جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اس دوران شادی بھی نہیں کی کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاؤں گا اور پھر مجھ سے فرامین رسول رہ جائیں گے۔ نیک اس قدر تھے کہ ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 دن مہمان رہا۔ میں نے دیکھا کہ یہ رات کو قیام کرتے ہیں، ایک خود ہوتے ہیں، ایک ان کی بیوی ہوتی ہے اور ایک ان کا خادم۔ انہوں نے رات کو تقسیم کیا ہوا ہے 3 حصوں میں، 3 لوگ ہیں اور 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ رات کا پہلا حصہ ایک بندہ قیام کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پوری رات ان کے گھر میں قیام چلتا رہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ روزے کیسے رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مہینے کے آغاز میں رکھ لوں، اگر نہ رکھ سکوں تو پھر مہینے کے آخر پہ 3 روزے ضرور رکھتا ہوں، اور پورے دن میں 12,000 تسبیحات، پورے دن میں 12,000 تسبیحات، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کچھ ملا کے 12,000 پڑھتے تھے۔
اتنے زیادہ نیک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے والے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس زاد راہ بڑا کم ہے۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، اور جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ میرا زاد راہ ہے اور وہ بڑا تھوڑا ہے۔ محترم حضرات، ذرا ہم بھی تو سوچیں کہ ہمارے پلے ہے بھی کچھ نہیں اور اپنے آپ کو پکا جنتی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور بڑی لمبی لمبی سوچیں سوچتے ہیں۔ یہ تھے اللہ والے جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت زیادہ بلندی پہ صبح کی ہے جس کے نیچے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں ڈال دیا جائے گا۔ نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان پہ فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے، یہ جو جسم ہے، اور یہ جو خاندان ہیں، حسب و نسب ہیں، مال و دولت ہے، یہ سب کچھ انسان کی پہچان کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اگر جسموں کی وجہ سے بخشش ہونا ہوتی یا اللہ رب العالمین کو جسموں کی پرواہ ہوتی تو ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اسے ابو لہب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا کلر ریڈ تھا، سرخ و سفید کلر۔ ابو لہب آگ کا باپ، مطلب جس کے چہرے سے آگ جیسے شعلے بھڑکتے ہیں۔ انہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں کہ ان کا رنگ بڑا پاخدہ ہے، مطلب انتہائی زیادہ خوبصورت، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کی اولاد، اس کی مال و دولت اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اس خوبصورت ابو لہب پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے رنگ والے، موٹے موٹے ہونٹوں والے، کوئی خوبصورت نہیں ہیں، لیکن چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت سے سنائی دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جسموں کو نہیں دیکھتے، کلر کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو نہیں دیکھتے، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، حسب و نسب کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھنا ہے تو ہمارے اعمال دیکھنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھنا ہے کہ میرا بندہ جسے میں نے اختیار دیا ہے، جسے میں نے قوت دی ہے، جسے میں نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ میری کتنی مانتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پیچھے کتنا چلتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ، عملوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کے پیچھے اصل جذبہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اعمال کے ڈھیر بھی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا خوف کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے۔ جناب ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان مانا جاتا ہے، اس امت کے سب سے عظیم انسان، وہ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، بلکہ جس چیز نے ان کو سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا وہ ان کے دل کا تقویٰ، ان کے دل کی کیفیت تھی۔ آئیے اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیت صاف کریں، اور پھر نیت اور دل صاف کرنے کے بعد نیک اعمال کی کثرت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کی اصلاح کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔